اس میں لگ رہا ہے آج تیسرا پارہ شروع کر رہے ہیں ترجمہ قرآن پاک میں یہ آگے سے ہٹا یہ آپ کو بڑا ایڈوانٹیج ہے ماشاءاللہ بیٹھے بیٹھے آسمان پہ بھی ہاتھ پہنچ جاتے ہیں کیا بات ہے نظر آنا پہ جی یا بات دروازے کھول دیں نہیں آنا پہ ماں تو انہوں نے تو مسئلہ ہی نہیں سبحان اللہ۔ اچھا یہ جو دوسری باری کی کل آخری آیت پڑھی تھی نا پرسوں، اس میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے آخری لفظ فرمایا تھا المرسلین، نیچے دیکھیں نا تو آپ کو نظر آئے گا تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق وإنک لمن المرسلین، ٹھیک ہے کہ اے حبیب وإنک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہو، تو رسولوں کا ایک تذکرہ آیا تھا۔ اب اسی تذکرے کو آگے نا کنٹینیو کرتے ہوئے یہ تیسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، تلک مطلب یہ کہ وہ جو پیچھے جن کا تذکرہ ہوا، رسول رسول کی جمع، فضلنا فضیلت دی ہے ہم نے، ناگ مناد ہے ہم، یہ ہے نا جمع متکلم کی ضمیر، بعضهم علی بعض، ایک کو دوسرے پر، نبوت میں کوئی فرق نہیں، رسول جو ہیں سارے برابر ہیں، رسول ہونے میں، اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کی طرف آنے میں وہ ایک ہی فرشتے لائے، نبی ہونے میں بھی کوئی نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق ہے مرتبے کا، باقی جو چیزیں عطا ہوئی ہیں نا معجزات کے لحاظ سے کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کتابوں کے لحاظ سے کسی کو عطا ہوئی، کسی کو صحائف، کسی کو کچھ نہیں، اس طور پہ پچھلے نبی کی شریعت پہ عمل کروانا ہے، تو اس طرح فرق ہے، اور یہ فرق کرنا ضروری بھی ہے۔ گر فرق نہ کنی، گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، اگر آپ مرتبے کا فرق نہیں کرو گے تو پھر آپ زندگی ٹھہرو گے۔ نبوت میں اور رسالت میں مطلقاً فرق نہیں، درجات میں اور مراتب میں فرق ہے، اور یہاں اسی کا حوالہ ہے بعضهم علی بعض۔ پھر وہ بتایا بھی ہے، اس کی ڈیٹیل بھی دی ہے، منہم، ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من کلم اللہ، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ من تو لفظ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور ادھر بھی لکھا ہوا ہے یہ آخری، من مرد عورت، من کا معنی مرد عورت نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ من انسان کے لیے، ذوی العقول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کو عقل سوجھ بوجھ ہوتی ہے۔ جانوروں کو اس میں نہیں کہوں، ان کے لیے ماں کا لفظ آتا ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی، اس میں جن بھی شامل ہے جی، اس میں پھر جن بھی شامل ہے، جن ذوی العقل ہے، ذوی العقول حیوان جی بالکل آ سکے، نہیں کہا بھی میرے ذہن چ آیا، لیکن چل کارگی نہیں، جدھر پڑھا ہے ادھر تو اس کا وہ حوالہ اتفاق سے نہیں آیا، اس وقت ہماری بھی اتنی نہیں تھی، آپ تو ماشاءاللہ بہن ہے کہ آپ فوراً پوچھ لیتے ہیں، تو ہم اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں تھے، تو بعد میں ذہن میں آیا تو اس وقت کوئی بتانے والے پاس نہیں تھے، چلے کہیں آ جائے گا، ہیں تو یہ دو ہی گروہ، ٹھیک ہے۔ بہرحال چونکہ یہاں سورہ جن بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی جن و انس کا لفظ آتا ہے نا، ہاں جی عموماً ہاں جی، بالکل یہ دو ہی ایسے ہیں نا، ان کے لیے بہت ساری چیزیں خاص ہیں، بہرحال کہیں کہیں جن پھر وہ نکل بھی جاتے ہیں اس میں سے۔ ٹھیک، منہم من کلم اللہ، لیکن یہ بات ہے کہ جنوں میں کوئی نبی اور رسول نہیں آئے، فرشتوں میں بھی کوئی نبی اور رسول نہیں آئے، عورت بھی کوئی رسول اور نبی بن کے نہیں آئی، تو اب یہاں جن وہاں سے نکل گئے، ٹھیک ہے جی، تو جن نہیں آ سکتے۔ ہاں ایک اور بات کوئی اس حوالے سے آ رہی تھی، جن ہاں وہ میں کل پرسوں ایک جگہ پڑھا رہا تھا بچے کو کہ ادھر اللہ تعالیٰ جل وعلا 22ویں پارے میں سورہ فاطر کی پہلی آیت میں فرماتا ہے جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ وہ ہے، سب تعریفیں اس کے لیے الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں سورۃ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، جس نے فرشتوں کو رسول بنایا ہے۔ تو اس بچے نے
ماشاءاللہ فوراً یہ سوال کیا، میرے اپنے ذہن میں بھی پہلے سے آیا ہوا تھا. اس نے کہا جی فرشتے بھی رسول ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں بیٹا، نہ جن رسول ہوتے ہیں، نہ فرشتے رسول ہوتے ہیں، نہ عورت رسول ہے. مرد ہی صرف اللہ تعالیٰ نے رسول بنائے ہیں یا نبی بنائے ہیں. تو اس نے کہا پھر یہ، تو میں نے کہا کہ یہ میرے ذہن سے بھی یہ سوال کھٹکا تھا. پھر اس کی تفسیر میں جب گئے تو پتہ چلا کہ یہ جو فرشتوں کا رسول بنانے کی بات آ رہی ہے، وہ فرشتے اپنے رسولوں یا نبیوں کی طرف پیغام لے کے آئے تھے. اور جو ہم کہتے ہیں کہ رسول نہیں بنایا، تو وہ عام لوگوں کی ہدایت کے لیے کوئی جن رسول نہیں بنا، لوگوں کی ہدایت کے لیے کوئی عورت رسول نہیں بنی، لوگوں کی ہدایت کے لیے کوئی فرشتہ رسول نہیں بنا. وہ اس معنی میں ہے، پیغام لانے والا ہوگا نا. پھر اس پیغام تو اس کا بھی معنی یہی ہے، اس کا بھی یہی اس کا ہے. یہی صرف پیغام کس کی طرف رہا ہے یہ بات دیکھنی ہے. اگر کسی نبی رسول کی طرف لا رہے ہیں تو وہ فرشتوں میں ہیں، فرشتے ہی لا رہے ہیں نا، اور لا کون رہا ہے؟ جی ٹھیک. اور آگے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس کو نفاذ اس کا کرنا اپلائی، وہ پھر صرف مرد ہی کی قسمت میں آیا ہے. اس میں پھر میں نے ایک اور مثال بھی دی تھی، لیکن بات لمبی ہو جائے گی، ہم آگے چلتے ہیں. من کلم اللہ، کچھ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. اب جیسے ہی کلمہ کا لفظ آیا تو آپ کو فوراً حضرت کلیم اللہ آپ کے ذہن میں آ گئے کہ ان کے ساتھ کلام کیا تھا. ورفع بعضهم درجات، رفع کا معنی ہے اٹھانا، اوپر کرنا. اسے رفع صوت، اونچی آواز، رفع یدین اونچے ہاتھ کرنا. ٹھیک، اس طرح یہاں درجات کی بات آئی ہے. یہ رفیع الدرجات اللہ تعالیٰ کے وہ ہیں اسماء گرامی کے حساب سے. تو اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو درجوں بلند کیا. کلیم اللہ کا تو پھر بھی لقب تھا نا کلیم، تو ذہن ادھر گیا. لیکن یہاں جن کو درجوں سے بلند کیا وہ اس سے مراد ہمارے آقا علیہ السلام ہے، لیکن نام مبارک نہیں آیا. اس میں بھی ایک آپ کا وہ شان ہے کہ اس قدر آپ کو درجات سے نوازا گیا ہے کہ کسی اور کا ادھر تک تصور ہی نہیں. تو لا محالہ ذہن آپ ہی کی طرف مائل ہوتا ہے. تو یہ بھی اس سے بھی کمال کی بات ہے، بجائے اس کے کہ نامینیٹ کر کے یا انڈیکیٹ کر کے بتایا جاتا کہ جی ان کی بات ہے، تو وہ بھی تھا، لیکن اس کے بتائے بنا ہی درجات ہی نہیں بتا دیا کہ آپ. وہ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ کے معجزوں نا، سب نبی جو ہے نا وہ معجزے بن کیا، معجزے ساتھ لائے، اور ہمارے نبی خود ہی اللہ تعالیٰ نے سارتا پا معجزہ بنا کے بھیجے. یہ ہم کا لفظ جمع کے لیے ہوتا ہے یا ایک کے لیے ہوتا ہے؟ کدھر جی؟ بعض ہم. ہاں بعد ہم، جی، ہم یہ جمع ہے. جمع. اگر ہوگی نا اس میں اور نبی بھی شامل ہے نا پھر. جی بالکل، بعضوں میں سے بعض کو نا وہ درجات کی بلندی عطا فرمائی. جی جی جسے سب پر درجوں بلند کیا، سب پر. باقی ساروں میں وہ اس طرح شامل ہے نا، جی جی. درجوں کے لحاظ سے نہیں، درجوں کے لحاظ سے بھی ہیں، لیکن یہاں چونکہ آقا علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور سارے نبیوں میں ان کو درجات کی وجہ سے بلندی عطا فرمائی. یعنی سید الانبیاء باقی کے درجے، مطلب مجھے یہ سمجھ گیا کہ باقی کے سب کے بھی درجے بلند ہیں، لیکن سب سے زیادہ ان کے درجے. لیکن یہاں یہ ہے کہ اور کوئی وہ ہے جس سے سب پر درجوں بلند کیا، سب پر. یہ بعدہم سب پر کا فائدہ دے رہا ہے. ٹھیک. وَآتَيْنَا، اور ہم نے عطا فرمایا. اب دو کا حوالہ دوسرا آ گیا، تیسرے کا اس طرح. وَآتَيْنَا، اور ہم نے عطا فرمایا یعنی دیا، عیسیٰ بن مریم، جناب عیسیٰ بن مریم کو. ان کے جو کہ والد تو تھے نہیں تو پھر ان کی ماں کا حوالہ ہے. ٹھیک. البینات، روشن نشانیاں، کھلی نشانیاں. پھر ان پر اور کیا کرم فرمایا؟ وَأَيَّدْنَاهُ، اور ان کی تائید فرمائی، ان کی مدد فرمائی، ان کی نصرت فرمائی. کس سے؟ بروح القدس، پاکیزہ روح سے. یہاں سے مراد پاکیزہ روح سے روح الامین ہے. روح القدس ان کا ایک لقب بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اور آگے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، تو اس کے بعد لوگ آپس میں نہ جھگڑتے، نہ لڑتے پھرتے. ہاں جی. من بعد ما جاءتهم البینات، جب روشن نشانیاں ان کے پاس آ گئی تھیں تو پھر ان کو کس معاملے میں نزاع ہو سکتا تھا یا کیا کہتے ہیں جھگڑا ہو سکتا تھا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ یقیناً نہ لڑتے. ولیکن اختلفوا، لیکن وہ اختلاف میں پڑ گئے، مختلف ہو گئے. فمنہم من آمن، کچھ ان میں سے پھر ایسے کہ جو ایمان پر قائم رہے.
یا ایمان لے آئے. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ اور کچھ ایسے کہ جنہوں نے انکار کر دیا، یعنی مختلف ہو گئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا دوبارہ سب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ نہ لڑتے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو ان کی لڑائی کی ہے کیفیت، اس میں بھی ان کی ایک آزمائش ہے. نہیں تو دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی گروہ بناتا، لیکن وہ ایک نہیں بنایا. اس کے پیچھے کیا لاجک تھی؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، وہ یہ آزمانا چاہتا تھا، لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں کون سبقت کرتا ہے. اگر سب ایک جیسے ہوتے تو پھر تو سب ایک ہی ڈنڈے کے ساتھ ہانک لی جاتے. اب اس نے چھوٹ دی، انسان کو اختیار دیا، وہ نیکی بھی کر سکتا ہے، وہ برائی کی طرف بھی جا سکتا ہے. تو پھر ان کو جو ان میں سے نیکی کی طرف گیا پھر اس کو زیادہ مقام دیا، اس کو پھر زیادہ انعام دیا، اور دوسرے جو ہے وہ پیچھے رہ گئے. اس میں یہ حکمت تھی. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور لیکن اللہ جو چاہے کرے، اس کی اپنی مرضی ہے، کوئی اسے پوچھنے والا تو ہے نہیں، کسی کی اتنی جرت. اگلا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم. مما کے بارے میں اکثر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مما لفظ دو تھے، ایک تھا من، دوسرا ہے ما. مطلب بنتا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے. من کا مطلب سے، اور ما کا معنی یہ جو ہے جو آپ اسے کہہ لیں کو مما، اس میں سے، جو میں نے رزقناکم تمہیں رزق عطا فرمایا ہے. انفقوا، اس میں سے خرچ کرو، ٹھیک. من قبل، اس وقت سے پہلے، ان یاتیہ، جب وہ آ جائے، یومن، وہ دن، لا بیون، کہ جس میں تم کوئی تجارت نہ کر سکو، خرید و فروخت نہ کر سکو، بیع شراء نہ کر سکو، فی ہے اس میں. ولا خلت، اور نہ ہی کوئی دوستی. خلت یہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے گہرا دوست بنایا، ٹھیک ہے. دوسری جگہ پہ اس کی وہ 25ویں پارے میں آئی ہے سورہ زخرف میں، الاخلاء، وہ خلیل کی جمع ہے، ٹھیک ہے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن سارے خلیل، سارے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. آج آپ کہتے ہیں ملے میرا کوئی دوست ہی نہیں ہے، تو باہر سے ہیں تو صحیح. تو یہ جتنی بھی دوستیاں دنیا کی ایک کیفیت کو سامنے رکھ کے کی گئی ہوں گی نا، یہ دشمن بن جائیں گی. لیکن اس دنیا میں جس نے اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کسی سے محبت کی یا کسی سے نفرت کی، تو یہ قائم ہے. اور پھر وہ جو محبت جس نے کی ہوگی اللہ کی رضا کے لیے، اس کے حبیب کی رضا کے لیے، ان کے بارے میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، سارے دوست اس دن دشمن ہو جائیں گے ایک دوسرے کے، الا المتقین، مگر نیک لوگوں کی دوستی اس دن بھی قائم رہے گی اور وہ فائدہ بھی دے گی. تو یہاں اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے نا کہ یہ دوستی جو ہے اس دن نہیں ہوگی، اور بیع شراء بھی نہیں ہوگی، یعنی خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی. یہ ان دنیا کی دوستیوں یا کافروں کی دوستیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ ادھر تو ہے نا، خود ہی دوسری جگہ قرآن پاک کی آیت اس کی وضاحت کر رہی ہے. تو فرمایا اس سے پہلے خرچ کر لو اے ایمان والو، ٹھیک. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اور نہ ہی کسی کی شفاعت، سفارش، ریکویسٹ، استغاثہ، درخواست، اپلیکیشن قبول کی جائے گی، ان کی نہیں ہوگی. اہل ایمان کی بہرحال ہوگی، کیونکہ ہم شفاعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ کی عطا سے، آپ کی وسیلہ جلیلہ سے ہم اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ علماء، حجاج، حفاظ اور چھوٹے معصوم بچے جو فوت ہو جاتے ہیں وہ، اور اس طرح اللہ کے اور نیک بندے یہ سفارش کریں گے. ادھر تک ہے کہ ایک بندہ کسی بزرگ کو دیکھے گا تو وہ جا کے ان کے پاس، میں نے آپ کو تو دنیا میں وضو کرایا تھا یا پانی پلایا تھا یا کوئی، تو اس بات میں بھی وہ شفاعت کر دیں گے. لیکن وہ شفاعت کا دروازہ پھر جب کھلے گا تو سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا، پھر آگے پھر چھوٹے سارے، لیکن ہوگی تو صحیح نا، اور ہوگی بھی ادھر ہی. تو یہ شفاعت کی جو نفی کی جا رہی ہے، یا جو خلت کی یعنی دوستی کی جو نفی کی جا رہی ہے، یا جو یہ خرید و فروخت کی نفی کی جا رہی ہے، یہ ان کے لیے ہے جو دوسرا طبقہ ہے، ٹھیک ہے. جب آپ اہل ایمان میں آ جائیں، یہاں اہل ایمان کو شروع میں لگا کے نا
دراصل انہی کو ایک تعلیم دی گئی ہے، اور خود اہل ایمان کو بھی اس پہ ثابت قدمی کی جو ہے نا وہ تلقین کی گئی ہے، ورنہ تو مخاطب تو ان کو کیا گیا ہے نا، ٹھیک، یعنی تم جس لائن پہ آ گئے ہو اس پہ صحیح طور پہ آ جاؤ، کیونکہ صحیح طور پہ نہ آئے تو پھر یہ چیزیں ادھر فائدہ نہیں دیں گی۔ والکافرون، اور کافر جو ہیں، اب آخر میں ان کا باقاعدہ بھی حوالہ آ گیا، ہم الظالمون، خود ہی ظالم ہیں، یعنی ان کو ان چیزوں سے معروم اگر ہونا پڑ رہا ہے ادھر تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ہی نہیں تھا کہ ہم دوبارہ زندہ ہونا، تو پھر ان کو فائدہ نقصان کس بات کی انہیں سمجھ آئے گی۔ آگے جی ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ آیت شریف آ رہی ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو اسم اعظم جسے کہتے ہیں الحی القیوم، یہ قرآن پاک میں 3 جگہ پہ آیا ہے، جن میں سے ایک ادھر آیا ہے پہلی بار، دوسری آگے آپ کو چوتھے پارے میں ملے گا، اور تیسرا تھوڑا سا مختلف ملے گا لیکن وہ آگے جا کے 16ویں پارے میں ملے گا۔ تو یہاں پہ آیا پہلی بار اللہ لا الہ الا ہو، یہ جو کیا کہتے ہیں پیچھے 1930 چلیں وہ آگے ہے تھوڑے سے بات، ایک اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی القیوم، زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے، زندگی عطا فرمانے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ، اسے نہ اونگ آتی ہے، ولا نوم، نوم نیند کو کہتے ہیں، سنۃ اونگ ہو گئی، ٹھیک ہے، نہ نیند آتی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، من ذا الذی، کون ہے، ابھی پھر یہ من آیا ہے، ٹھیک، وہی من جو ادھر پیچھے آیا تھا من کلم اللہ میں، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے نزدیک یا اس کی بارگاہ میں سفارش کرے، شفاعت کرے کسی کی بھی، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے، جن کو اس نے معزون فرمایا، اجازت عطا فرمائی، وہ کریں گے، لیکن وہ تو پھر اس کی اجازت سے کریں گے نا، یہ جس کا انکار ہے زبردستی کوئی کسی پر فورس اس پر نہیں کوئی کر سکتا، کوئی مجبور نہیں کر سکتا، یا اس کی برابری پہ آگے کوئی نہیں کر سکتا، وہ لا شریک ہے ہر حوالے سے، ٹھیک، یہ جو اس کی اجازت کی بات ہے تو اس نے خود ہی مہربانی فرمائی، اس کو بھی ساتھ بیان کر دیا، الا باذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو آگے ہو چکا ہے وہ بھی خوب جانتا ہے، جو پیچھے ہونے والا ہے وہ بھی خوب جانتا ہے، ولا یحیطون بشیء، اور کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی، پورے طور پہ نہیں جان سکتی، من علم ہی، اس کے علم کو، کہ وہ کتنا بڑا علام الغیوب ہے اور کتنا بڑا قادر قدیر ہے، الا بما شاء، کوئی اگر جانتا بھی ہے تو الا پھر استثناء آیا، بما شاء، کہ جتنا وہ چاہے کسی کو کچھ بتائے، سب سے زیادہ ہمارا ایمان عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ اس نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بتایا، ٹھیک، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق تعالیٰ کو دیکھ لیا، حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کا سب سے بڑا جو شاہکار ماڈل بنا کے بھیجا ہے وہ ہمارے آقا علیہ السلام ہے، ٹھیک، اب آپ کو ماننا اللہ پاک کو ماننا ہے، آپ پر اعتراض کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنا ہے، تو یہ سوچ لیں کہ چوٹ کدھر پہنچے گی۔ اچھا، وسیع کرسی السماوات والارض، وسیع ہے، بڑی ہے، جی، اس کے اندر ساری چیزیں اتنی وسیع ہے کہ سب کچھ کرسی، یہاں کرسی سے مراد وہ کہ اس کا تخت ہے، عرش آپ کہہ لیں یا کچھ اور بھی اس حوالے سے علماء نے تفسیر کی ہے، وہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے اس کا تخت، اور کس شان کا ہے ہم بس اس کے بتائے تاکہ رہتے ہیں، اس سے آگے ہماری پہنچ نہیں، اور اتنا بڑا سارا یہ نظام عالم کو سنبھالنا اور اس کی دیکھ بھال رکھنا، اس سے ہماری چھوٹی سی ڈیوٹی ہوتی ہے تو وہ 8 گھنٹے ہو، 4 گھنٹے ہو، 12 گھنٹے ہو تو وہ مشکل ہو جاتی ہے، تو وہ دن رات اس کی وہ نگرانی میں ہے، ہر چیز نگرانی میں ہے، تو پھر کوئی اس میں کوئی تھکاوٹ، کوئی اکتاہٹ، فرمایا نہیں، ولا یعودہ حفظہما، وہ ان دونوں کی حفاظت سے، حفظہما، ان دونوں سے مراد کون ہے؟ زمین و آسمان سارے، اور اس کے علاوہ بھی جو اس کے اندر بھی ہے، جو
اس سارے کی یعود لا یعودہ، اسے بھاری نہیں ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے، تھکاوٹ یا اکتاوٹ لانے والی چیز یہ نہیں ہے، بلکہ وہ ان کی حفاظت خوب کی ہوئی ہے۔ وہ هو العلی العظیم، اور وہ بلند ہے، وہ عظمت والا ہے، شان میں بھی بلند ہے، مقام میں بھی بلند ہے، ذات میں بھی بلند ہے، صفات میں بھی بلند ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی نا یہ ساری اس میں شان بیان کی گئی ہے۔ یہ اتنی بڑی آیت ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ اگر آپ صرف یہ ایک آیت ہی پڑھ دیں نا امام صاحب تو وہ قرات کو کافی ہے۔ ویسے تو حکم ہے نا کہ چھوٹی آیتیں پڑھیں تو 3 پڑھیں، اور بڑی ہوں تو پھر ایک بھی کافی ہے، تو وہ اتنی بڑی کم از کم ہو، یا تو یہی ہو یا اس جیسی ہو، اس سے چھوٹی ہوگی تو پھر دوسری بھی پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے، پھر قرات جو ہے نا وہ کافی ہے۔ آیت الکرسی اچھا، کی یہ آیت الکرسی یہ کہاں ختم ہوتی ہے؟ ہاں جی اللہ لا الہ یہاں سے تو شروع ہو گئی، یہ تو سمجھ آ گئی۔ صحیح، یہ لا اکراہ فی الدین کا تبین الرشد من الغی۔ یہ ہے اچھا، ہمیں یہ بھی اس میں شامل ہے یا وہو حفظہ ما وہو العلی العظیم؟ جب آپ آیت الکرسی کہہ رہے ہیں نا جی جی تو پھر تو یہ سوال ہی نہیں بنتا، کیونکہ آیت تو ایک لفظ ہے، ایک آیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اچھا، واحد ہے نا، اور یہ ایک آیت ہے، بات ختم۔ یعنی یہ کہاں یا هو العلی العظیم تک ہے؟ ہاں، یہ میرا سوال یہ آیت تو یہ کنسیپٹ میں یہ کرنا چاہتا تھا۔ آپ کسی آیت کو بھی نا جب ایک جگہ سے ایک نشان آیت شروع کرتے الکرسی کو میں نے آپ نے صحیح سمجھا ہے، جی ایک ہے، اس میں آگے ورنہ آیات ہوتا۔ آج برکت کے لیے بزرگ یاد کرواتے ہیں ہمیں، 2 آیتیں آگے بھی یاد کروائی تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کا ترجمہ میں اب پڑھیں گے تو وہ متعلق تو ہے، پچھلی آیت اگلی کے ساتھ متعلق ہے، اگلی اس کے ساتھ متعلق ہے، اس میں مفہوم میں ہم نہیں کہہ رہے کہ یہاں بات ختم ہو گئی ہے، مجھے تو یہاں تک لن فضام اللہ واللہ سمیع، ہمیں بھی یہاں تک یاد کروائی گئی تھی، کی تھی، لیکن ہم بلکہ نے آگے پھر الحمدللہ پورے کر لیے، آگے بھی کی ہے، فی خالدون تھا، لیکن وہ اگلی آیت ہے نا۔ یہ وہ اگلی ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو آپ سارا قرآن پاک کر لیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں آپ ایک بات پہلے پارے میں پڑھیں گے تو آخری پارے میں بھی اس کے ساتھ بات اٹیچ ہوگی، تو تعلق تو ہے، تعلق ہونے میں انکار نہیں ہے، لیکن آیت یہی ہے، آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الحی القیوم، الحی القیوم۔ ہم وہ کہاں پڑھتے ہیں حی، یہ اردو والا یا پنجابی والا یا فارسی والے پڑھتے ہیں، وہ والحی القیوم اگر پڑھے تو بھی ٹھیک ہے۔ تب بھی ٹھیک ہے، وہ ہاں تب بھی صحیح ہے، وہ حمزہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کا سوال سمجھ گیا تھا، میں یہ بھی ہے، کیونکہ یہاں پہ تو ہاں ہو پہ رکیں الف تو کی الحی زبر پڑی ہوئی ہے، القیوم بعض وقت ملا کے پڑھے تب بھی ٹھیک ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی ہاں القیوم، والحی حی القیوم، ٹھیک ہے، القیوم۔ الحی القیوم، ہاں جی حی القیوم، خواب بولا کریں تھوڑا سا، حی القیوم۔ ہاں جی ٹھیک ہے، حالانکہ شاد بھی ہے یاب ہے، جی خی، ہاں جی ہاں کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں جو اگلی آیت میں جو بات آ رہی ہے نا، اس میں بزرگوں نے کہا کہ آیت الکرسی کے بعد یہ بات کرنا، یہ اس بات میں جو ہے نا وہ اگلی آیت میں جو کچھ باتیں ہیں وہ آیت الکرسی یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کی ساری شانیں ہیں وہ اچھی طرح وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، تو اب آگے جن لوگوں کے بارے میں بات ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ جس ہستی کے پیچھے شان گزری ہے پہلے اس کو مانو گے تو پھر بات آگے، وہ عمارت تب آگے اس کی جو ہے نا وہ تکمیل ہوگی۔ اگر بنیاد ہی نہیں ہوگی، عقیدہ یا ایمان ہی نہیں لاؤ گے تو پھر آپ کتنے بھی نیک اعمال کرو پھر وہ ادھر تک ہی ہیں، آگے ان کا کچھ نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، ہاں جی کچھ زبردستی نہیں دین میں، یعنی پچھلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ کی آپ نے شانیں پڑھی ہیں وہ اتنی واضح ہیں کہ اب آپ کو مزید کسی وہ کیا کہتے ہیں زبردستی کی ضرورت ہی نہیں ہے، آگے سمجھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان اتنی واضح طور پہ پچھلی آیت میں بیان ہو چکی ہے کہ اب آٹومیٹکلی بندہ وہ دین کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ ایک غیر مسلم کی بات ہو رہی ہے، لا اکراہ فی الدین سے مراد یہ ہے کہ دین میں زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد، قد بے شک تبین، ایک آدمی نے یوں تشریح کی ہے، میں نے پڑھی تھی کہ زبردستی اس پہ دین مت ٹھوسو۔ نہیں وہ تو عام ہے نا، وہ یہ تو عام ہر کوئی بات کرتا ہے، یہاں جو تفسیر کی بات کچھ یہ کہ جو تفسیر کی بات ہے
میں اس کے اچھا۔ یہ تو عام نارمل ہم بھی بیان کرتے ہیں کہ دین یعنی زبردستی ٹھونسو مطلب یہ ہے کہ دین میں اسے شامل نہ کرو. جب وہ آ گیا تو اب تو زبردستی ہے نا. اب تو وہ نماز مس کرے گا تو گناہگار ہوگا. حج کی اس کو طاقت ہے اور نہیں کرتا تو کیا گناہگار نہیں ہوگا؟ زکوٰۃ اس پر فرض ہے، ادا نہ کرے تو پھر زبردستی نہیں کرو گے. یہ نہیں، دین سے جب تک باہر ہے، دین کے اندر آیا یعنی نہیں دین تب اسے مسلمان زبردستی نہیں، نہیں. یہ تو مسلمان پہ ہے نا جی، مسلمان جو نہیں ہے نا اس پہ میں کہہ رہا ہاں ہوں. جی، اس کو مسلمان بنانا ضروری نہیں ہے. ہاں، ٹھیک ہے. اس میں زبردستی نہیں بنانا ضروری ہے، زبردستی نہیں ہاں بنانا. جی، اقرا ہے، لا اقرا. وہی ہے نا. یہ یہاں پہ کیوں آئی ہے، میں یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں. اچھا اس جگہ پہ یہ آیت کیوں آئی ہے؟ ٹھیک. اس لیے آئی ہے، ان بزرگوں نے یہ تشریح کی ہے کہ اس آیت کے بعد جس میں اللہ تعالیٰ کی ساری شانیں بیان ہوئیں، اس کے بعد یہ اس لیے آیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے یہاں لانے کی کہ اتنی بڑی شانوں کے مالک کو ماننے سوا چارہ ہی نہیں. زبردستی تو تب کرنی پڑے نا کہ جب کوئی اس کا اہل نہ ہو اور اس کو منوایا جائے پھر کہ تم اس کو مانو. تو یہ اس کی شان ہی اتنی زیادہ ہے کہ اس کو ماننے سوا چارہ ہی نہیں، زبردستی کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ خود ہی اس طرف کھینچے چلے آؤ گے. یہ بات سمجھا رہے ہیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، بے شک خوب جدا ہو گئی. رشد ہدایت کو کہتے ہیں، غی ظلمت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یا گمراہی آپ کہہ لیں. بے شک خوب جدا ہو گئی نیک راہ گمراہی سے. واضح طور پہ بتا دیا. فمن یکفر بالطاغوت، تو جو شیطان کو نہ مانے یعنی اس کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے، فقد، تو یقیناً استمسکا، اس نے مضبوط پکڑا ہے، بالعروۃ الوثقی، عروہ گرہ، وثقی وثقی اس کا تو مضبوط ہو. وسیق، محکم. ٹھیک ہے، پکی. سکہ، یعنی اس نے نا، سکہ بھی اسی سے نکلا. ہاں سکہ بھی اسی سے، سکہ راوی جیسے کہتے ہیں، مضبوط. بالکل. سکہ بھی ہے، سکہ بھی کہہ دیتے ہیں. اچھا، بالعروۃ الوثقی، اس نے بڑی محکم گرہ تھامی، یعنی بڑی مضبوط گانٹھ اس نے وہ دی ہے، گویا وہ مضبوط دین پہ آیا. لا انفصام لہا، ایسی مضبوط گرہ. عروہ کلے کو بھی نہیں کہتے جی. قربہ نہیں، عروہ. ہاں عروہ جی، عروہ کیسے کہتے ہیں؟ کلہ نہیں ہوتا جو کلہ، قلعہ بھی کہتے ہیں جی. کلے کو تو وہ ہے جی بروج مشیدہ. میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا، بہت پرانی بات ہے. تو ادھر دوسری جگہ پہ ہے، اس پاس میں اس نے اللہ کی رسی سورہ کو الحشر. مضبوطی سے تھام لیا، یعنی کلے وہ میں کلے میں آ گیا. ایک منٹ ہے، میں کیا ہوتا. ایک منٹ ہے، وہ سورہ حشر میں ایک جگہ پہ ہے، کوئی اور لفظ ہے. چلیں، بالعروۃ الوثقی، یعنی پکا اس نے کلے میں داخل ہو گیا. اس نے ایسا- لفظی معنی اس کا ہے نا محکم گرہ. تو کلے میں بھی انسان حفاظت کے لیے جاتا ہے، ہاں جی. تو مرادی کر لیں کسی جگہ پہ جا کے. لانفصام لہا، ایسی گرہ کہ جو کھلنے سے رہی، جو کھلنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کبھی کھلنا نہیں اسے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جانتا ہے. اللہ ولی الذین، اللہ تعالیٰ مددگار ہے، والی ہے کس کا؟ الذین آمنوا، ان کا جو اس پر ایمان لائے. کیسے ہیں وہ؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے، نور کی طرف لے آتا ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ. کس کو؟ اہل ایمان کو. والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، جنہوں نے اس کا انکار کیا. اولیاءہم الطاغوت، مومنوں کا تو ولی اور والی اللہ تھا، ان کافروں کا والی اور والی شیطان ہے. طاغوت کا مطلب شیطان. یخرجونہم من النور، یہ ان کو روشنی سے لے جاتا ہے کس طرف؟ الی الظلمات. طاغوت تو ایک وید عرب ہے، جمع ہے. طاغوت جمع نہیں، جمع اس کی میرے خیال میں ہے ہی نہیں، کہیں میں نے پڑھا تھا. اچھا. یخرجونہم من النور الی الظلمات. طاغوتی طاقتیں کئی دفعہ لکھا ہوتا ہے، میں پڑھتا ہوں. طاغوتی، اس میں کون سی جمع ہے؟ شیطان کی، یعنی ایک کی ہے نا. ہاں، ایک یا ہی لگی ہے نا. جی. ہاں، یا ہی فالتو آئی ہے، جمع تو نہیں بنا. جمع نہیں بنی بات. جی. وہ ایسے طاغوت کا میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اس کی جمع نہیں ہے. ہاں، چلیں، اگر ہوئی تو آ جائے گی سامنے انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے. یا
یخرجونہم، وہ لے جاتا ہے ان کو، کن کو؟ ہاں کافروں کو اور اپنے ٹکڑوں کو، من النور، روشنی سے، الی الظلمات، اندھیرے کی طرف، سبحان اللہ، اولئک اصحاب النار۔ آپ جاتے ہیں نا کسی ادارے میں تو اوپر لکھتا ہے من الظلمات الی النور، اندھیرے سے روشنی کی طرف۔ اجالے کی طرف، ہاں، سکولوں پہ اسکولوں میں لکھا ہے، ہاں، اور بھی جو اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جو جن کو شیطان ادھر پہلا فضلا کے لے جا رہا ہے، یہ اہل جہنم ہے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ٹھیک، آگے الم تر الی الذی خاج ابراہیم، ایک نئی بات شروع ہونے لگی ہے کہ اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا اس شخص کو، یعنی اس کے بارے میں آپ کو علم نہیں دیا گیا؟ حاج ابراہیم، حاج ایک معنی لڑائی کرنا، ٹھیک، جو جھگڑا کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے، کس معاملے میں؟ فی ربہ، ان کے رب ہونے، ان کے رب کے بارے میں، رب کی قدرت کے بارے میں۔ کہ آپ نے کہا تھا نا کہ ایک خدا کو مانو، اس نے کہا میں تو نہیں اس طرح تسلیم کرتا، اس پہ آپ کے ساتھ اس نے بحث مباحثہ کیا، تو یہ اسی بحث کا حوالہ آیا ہے یہاں پہ حوالہ۔ ان آتاہ اللہ الملک، وہ تھا وہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے بڑی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ نمرود بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا، اور اسی کا نا وہ مچھر سے پھر کام تمام ہوا تھا۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، وہ بادشاہ بنا تو وہ غرور تکبر آ گیا، اور پھر وہ سمجھا کہ بس میں ہی میں ہوں، تو کوئی ایسے اور کون کر سکتا ہے کوئی بات۔ قال انا اخی، اچھا نہیں تھوڑا سا، اذ قال، جب کہا ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا اس نے پوچھا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ آپ کا وہ رب ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کی کوئی بتائیں نا نشانی وغیرہ، تو آپ نے فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، یعنی پیدا بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو آگے سے اس نے کہا کہ بہت سارے درباری بھی بیٹھے ہیں، تو یہ تو میں لاجواب ہو جاؤں گا اگر خاموش ہوا تو۔ کہنے لگا قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اچھا کیسے؟ قال، آج اس نے پھر جناب ایک بندہ تھا جس کو مطلب سولی پہ لٹکانا تھا، پھانسیوں کی سزا ہو گئی تھی، اس کو اس کی سزا معاف کر دی، اور باہر سے ایک بندہ جا رہا تھا، اس کو پکڑوا کے وہ سولی پہ چڑھا دیا، اور اس نے کہا دیکھ یہ میں نے اس کو زندگی دے دی ہے، چھوڑ دی، اور اس کو میں نے مار دی، میں بھی اب دیکھنے والے تو سمجھ گئے ہیں کہ اس کی عقل کہاں تک ٹھکان، لیکن کوئی ادھر بات کون کرے۔ خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس پہ زیادہ بحث نہیں کی کہ اب عقل جو نہیں ہے تو میں کیا کروں، چلے اگلی طرف آئے۔ فرمایا کہ قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ ٹھیک، تو مطلب یہ ہے کہ تو اگر رب ہے یا تو اگر اپنے آپ کو اس کے برابر سمجھتا ہے، پھر تو ایسا کر کے تو مغرب سے طلوع کر، مغرب مشرق کی طرف جو ہے وہ اس کو غروب کر دے۔ اب کی بار اس وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ تو میں کرتا ہوں، آپ کا رب اگر کر سکتا ہے تو پھر ادھر سے کر دے، لیکن اب کی بار وہ نا وہ ہیبت میں آ گیا کہ کہیں یہ کہہ دیں کہ میرا رب ایسے کرتا ہے، اب کر سکتا ہے، اور پھر ان کے کہنے پہ رب کر بھی دے، ایک دن کرے گا بھی جس دن توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ ہاں، تو یہ مجھے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، پھر تو لوگ پکے ان کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ تو یہ بات سن کے نا اس پر ہیبت طاری ہوئی، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان کیا، فبہت الذی کفر، فبہت الذی کفر، تو ہوش اڑ گئے کافر کے، مبہوت ہو گئے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس نے مطلب بے بس ہو گیا، ہوش ہی چل گیا، انہیں کی کرا، اس نے کی جواب دے، صحیح ہے، اس نے زہری مطلب ہی بھی ہو سکتا۔ صحیح۔ ہاں
ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਨੇ ہاں جی کر تو نہیں سکتے ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਛੋੜੇ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਛੋੜਦਾ ہاں وہ تو خدائی دا وہ زندگی وہ اس لیے انہوں نے کیا تھا کہ چلو وہ تو مشکل کام ہے ہاں کہ کہاں ایک نطفہ اور پھر آگے وہ ساری اس کی کیفیات اور وہ تو بہت بڑا کام ہے. تم چھوٹا سا کام کر دو. ایک اللہ تعالیٰ کا ایک شاہکار ہے سورج, اس کی تھوڑی سی حرکت کو مختلف کر دو بس, اتنا ہی. اتنا تم نہیں کر سکتے, تو اتنے بڑے کہ تم دعویٰ کرتے ہو اور پھر اوپر سے کہتے ہو میں میرے جیسا ہے یا میں بھی ہوئی ہوں. اس طرح بولا جو ابوت. اچھا آگے اگلی آیت میں ایک اور نبی کا حوالہ ہے, او کالذی مر علی قریۃ, یا پھر وہ ایک دوسرا ہمارا بندہ ہے ذرا اس کی بات کیجئے, یا اس کی طرح کالذی جو مرہ گزرا علی قریۃ ایک گاؤں کے پاس سے, بیت المقدس یہ جو فلسطین میں ہے, یہاں پہ یہ مسجد اقصیٰ بھی ہے, وہاں جو اس وقت آبادی تھی اس کے پاس سے گزرے. یہ بات حضرت عزیر کی ہے, اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ہیں, ایک دو جگہ ان کا نام بھی آیا ہے, ایک جگہ تو آیا ہے عزیر ابن اللہ. اچھا تو وہی خاویۃ, جب اس گاؤں سے گزرے نا بیت المقدس کے پاس سے, تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سارا شہر ہی نا گرا ہوا ہے, لیکن اس کی گرنے کی کیفیت یہ ہے کہ اعلیٰ عروشہا, چھتوں پر گرا ہوا ہے. یعنی ایسے مکان ہے نا, اور مکان کی دیواریں نہیں گری, پہلے چھت اندر آئے اور چھتوں نے پھر دیواروں کو بھی اوپر گرا دیا. تو بجائے اس کے کہ دیواریں نیچے آئیں اور چھت اوپر آئے, چھت نیچے آئے اور دیواریں اس کے اوپر آ گئی, ایسے گرا تھا. خاویۃ اعلیٰ عروشہا. قال, آپ بولے کون؟ حضرت عزیر. کیا نام ہے؟ ہاں عزیز نہ بڑھنا, عزیر نام ہے. عزیر گزرے اور اس وقت آپ کی ایج تھی 40 سال. جناب آپ گدھے پر سوار بھی تھے اور کچھ سفر پہ نکلے ہوں گے, کوئی کھانے پینے کی چیزیں تھوڑی بہت تھی, پانی شانی بھی کچھ اور بھی. تو کہنے لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, اللہ یہ کیسے زندہ ہوگا دوبارہ, یہ سارا شہر کیسے آباد ہوگا ایک دفعہ بالکل مٹ جانے کے بعد, مر جانے کے بعد, بعد موتہا. تو پھر جب انہوں نے یہ بات کی نا, تو اللہ تعالیٰ نے وہی کیفیت ان پر طاری کر دی. وہ ان کو تھوڑا سا نا ایسے کوئی تھکاوٹ نے ستایا, اترے گدھے سے, یہ تھوڑا سا آرام کرتے ہیں. صبح کے ٹائم چلے تھے, تھوڑی ابھی آگے گئے تھے تو یہ جگہ آ گئی اور پھر یہ کیفیت ہو گئی. تو آپ جناب ادھر لیٹے اور سو ہی گئے. اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جب تم سوتے ہو نا تو میں تمہاری روح وہ نکال لیتا ہوں, پھر جس کا وقت پورا ہو تو پھر واپس اسے نہیں دیتا, وہ ادھر سے ہی چلا جاتا ہے, اور جس کو میں نے ابھی کچھ وقت دینا ہوتا ہے پھر اس کی روح لوٹا دیتا ہوں. 24ویں پارے کے دوسرے رکوع میں یہ بات ہے, اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. یہ آگے پڑھ لیں آپ, تو اس میں یہ بات. یہاں پہ بھی ان کی جناب روح ہی نکل گئی اور یہ ادھر ہی آرام فرما ہے. فاماتہ اللہ, پس انہیں اللہ نے موت دی. موت جو ہے نا, اس کو یہ نیند کو نا موت کی بہن کہتے ہیں, اسی وجہ سے کہتے ہیں. فاماتہ اللہ, اللہ نے موت دی. کتنا عرصہ؟ 100 عام. میتا کہتے ہیں 100 کو, عام عربی میں سال کو کہتے ہیں. 100 سال, 100 سال کے لیے فوت ہو گئے یا سو گئے. ثم بعث, پھر اس کے بعد اٹھے, اللہ تعالیٰ نے زندگی دی, دوبارہ روح واپس آئی, زندہ ہوئی ہے. تو چونکہ صبح کے وقت یہ معاملہ ہوا تھا, اور جب اٹھے تو اس وقت سورج بالکل غروب ہونے کے قریب تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کم لبست, قال کم لبست, آپ ادھر کتنا ٹائم رہے, اسٹے آپ کا کتنا تھا ادھر؟ قال کم لبست. تو آگے سے جواب کیا دیتے ہیں, قال لبست یومن او بعد یوم, ایک دن ادھر رکا ہوں یا دن کا کچھ حصہ. انہوں نے سمجھا آج صبح ہی میں ادھر لیٹا تھا اور ابھی اٹھ گیا ہوں. یہ نہیں پتہ چلا کہ ادھر
کتنے سال گزر گئے ہیں؟ 100 سال گزر گئے. عمر کتنی تھی پہلے؟ 40 سال. اب 100 یہ بھی ڈال دو کتنے ہو گئے؟ 140. بال سفید ہو گئے تھے جب اٹھے ہیں تو ادھر سے بھی اور سر کے بھی اور باقی بھی, لیکن طاقت وغیرہ وہ سارا کچھ باقی. عمر 40 ہی تھی ویسے. اس 100 سال کا اثر موسمی اثر بھی کوئی نہیں ہوا, ہر قسم کے موسم آئے. 70 سال تو وہ علاقہ تباہ ہی رہا ہے. 70 سال کے بعد ایک بادشاہ آیا تھا بخت نصر یا کون سا کوئی, اس نے آ کے دوبارہ آبادی کی ہے. 30 سال اس آبادی کے بعد کوئی آپ پر کسی کی نظر بھی تب پڑی جب آپ خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھایا, ورنہ کسی کے سامنے بھی نہیں آئے. مزے کی بات ہے کہ گدہ بھی ساتھ ہے اور وہ ساری چیزیں بھی, ان کے آگے حوالہ آ رہا ہے کہ وہ ان کی کیا کیفیت ہوئی ہے. کوئی بارش دھوپ نہیں آئی ہو یہاں کے کمرے ہوتے ہیں, کمرے تو تھے رہی کو نا پہلے ہی ڈہ گئے چھتے. بارش دھوپ یہ کی تو سکنا سوال بس اللہ تعالیٰ قادر قدیر ہے نا, یہی بات کرنے لگی. قال فرمایا زہری بھی کہ آپ کو, جی میں بتا, آپ کو نا لگ رہا ہے کہ ایک ہی دن گزرا یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہے. بل لبثت مئۃ عام, آپ 100 سال یہاں رہے ہیں. فانظر, ذرا دیکھیے کس کی طرف؟ الی طعامک, اپنے کھانے کی طرف, و شرابک, اور اپنے مشروب اور پینے کی چیز کی طرف. لم یتسنہ, کہ وہ گلے سڑے نہیں ہیں, چونکہ وہ آپ کے جسم کا حصہ ان چیزوں نے بننا ہے, ان کو ہم نے ویسے ہی سلامت رکھا ہے. وانظر الی خمارک, اور اپنے گدے کی طرف دیکھیے کہ جس کی ہڈیاں بھی گل گئیں. اتنا عرصہ جو گزرا ہے تو ہڈیوں نے کیا رہنا تھا. اور ہم نے یہ ایسے کیا کیوں؟ وَلِنَجْعَلَكَ, کہ ہم نے آپ کو بنایا ہے آیۃ للناس, لوگوں کے لیے نشانی, لوگوں کے لیے ایک عبرت, ایک مطلب وہ ان کو نا یہ بتانا. اس وقت یہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار چل رہا تھا نا, تو اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی قدرت دکھانی تھی کہ میں ایسے کرتا ہوں زندہ. ان کو 100 سال کے بعد, ادھر اصحاب کہف کو 309 سال کے بعد, اور حضرت سلیمان السلام جو ہیں ان کا بھی اس طرح, وہ تو چلو اس طرح تو ہوئی تو نہیں, لیکن ان کا جسم مبارک تقریباً 1 سال تک یا اس کے لگ بھگ وہ رہا ہے. لاٹھی ہاں جی, لاٹھی کے سارے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ 100 سال کی بات ہے. فرمایا کہ وانظر الی العظام, اس کی ہڈیوں کو دیکھیے. کس کی دیکھیے؟ کیف ننشزها, کیسے ہم انہیں دوبارہ وہ صحیح کرتے ہیں. ثم نکسوها لحما, پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی انہیں مضبوط کر کے اس کے بعد پھر ان کو. تو لما تبین له, جب یہ معاملہ ان پر ظاہر ہو گیا تو قال عالم, کہنے لگے کہ میں جان گیا, ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ شہر دوبارہ کیسے آباد ہوگا, تو اللہ تعالیٰ نے انہی پر سارا کچھ فلما کے ان کو بتا دیا کہ جیسے یوں آپ 100 سال کے بعد دوبارہ, اور آپ کا گدہ بھی آپ کے سامنے اس طرح ہو رہا ہے, تو اسی طرح اس شہر کو بھی میں آباد کروں گا. اور سامنے دیکھیں وہ آباد ہو گئے. اچھا, یہ آپ کر کے واپس آئے اپنے گھر کی طرف, تو آپ جناب ڈھونڈتے کرتے اپنے گھر تک پہنچ گئے. دروازہ کھٹکایا, اندر سے دروازہ بند تھا. کوئی بڑھیا کی آواز آئی, وہ ان کی کوئی خادمہ تھی اس وقت جب گئے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ عزیر کا گھر ہے؟ نے کہا کون عزیر؟ 100 سال تک تو اس کا کوئی نام پتہ ہی نہیں کسی کو کہ وہ کدھر گئے ہیں. آپ وہ بیچاری کے نا وہ چلنے میں کسی بھی مشکل سے وہ چل رہی تھی, اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی, بڑھیا ہو گئی تھی. 100 سال پہلے ان کی خاتمہ تھی, 100 سال بعد کیا کیفیت ہوتی. تو اس نے کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہ ہیں؟ انہوں نے کہا میں اپنے گھر پہ آیا ہوں اور میں وہی ہوں, میں بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, وہ تو جو تھے وہ تو ان کی دعا بڑی قبول ہوتی تھی. اگر آپ وہی ہیں تو ذرا میرے لیے دعا کریں, میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں, باقی بھی ٹھیک ہو جاؤں. ہم نے دعا کی, تھے جو وہی, تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. اب اس نے آنکھوں سے دیکھا, انہوں نے پہچان لیا, بہت روئی. نے کہا کہ آپ میرا بیٹا کدھر ہے؟ نے کہا بیٹا بھی ہے, پوتا بھی ہے آپ کا. اچھا, بیٹے کی عمر 118 سال ہو چکی تھی, اور وہ ادھر کوئی درس دے رہے تھے کہیں بنی اسرائیل میں, وہ بیٹھ کر یہ ادھر لے گئے. بیٹا 118 اور پوتا 93 سال کا, یا تقریباً 90 کے آگے پیچھے وہ بھی ہو چکا تھا. دونوں مطلب بوڑھے ہو چکے تھے. ادھر جا کے یہی اس نے بتایا کہ یہ آ گئے. پہچان تو انہوں نے لیا, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ, تو وہ تو حافظ تھے تورات کے بھی ہمارے ابا جی,
ہاں جی بالکل، تو رات نے پوری سنا دی. اس وقت تو رات جو ہے نا وہ خلط ملط ہو چکی تھی. آپ نے صحیح سنائی. ادھر سے ایک شخص اٹھا, اس نے کہا جی میرے دادا نے فلان جگہ تو رات کا ایک نسخہ دفن کیا تھا جب اس کو خطرہ تھا تبدیلی کا, تو میں وہ لے آؤں, مجھے وہ جگہ یاد ہے. وہ لے آئے, وہ سامنے رکھی, ادھر یہ انہوں نے لکھوائی اور پڑھائی اور سنائی, تو بالکل مین وہاں نکلی سارا کچھ. تو وہاں سے پھر یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ قادر قدیر ہے, جو چاہے جیسے چاہے جس سے چاہے کر سکتا ہے. ان کا جواب مل کے سوال کا, ہاں جی سوال کا وہ, ہاں جی وہ سارا کچھ. خیال ہے. اور جو انکاری تھے وہ بھی درست ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے. تو یہاں پہ وہ ایک ربائی بھی بزرگوں نے لکھی ہے, ربائی تو نہیں ہے, 3 مصروں کی ہے حضرت عزیر کی, لیکن چلے ابھی اس کو میں نہیں بیان کرتا. اگلی آیت یہ جناب اس رکوع کی آخری آیت ہے, شاید ہماری بھی آج کی کلاس کی آخری ہو, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا حوالہ ہے. وہ جو پیچھے آپ کے وہ نمرود کے ساتھ معاملہ ہوا تھا نا کہ میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے, تو اس نے کہا دیا تھا. ایک وہ ہے, اور ایک اور روایت ہے کہ جی آپ سمندر کے کنارے کوئی شخص مرا پڑا تھا, پانی کبھی جب زیادہ آتا نا تو وہ اس کی لاش تھوڑا پانی میں ڈوب جاتی اور مچھلیاں اس کے جسم کو کھا رہی تھی, اور جب پانی اترتا تو یہ درندے آ کے نا اس کا وہ گوشت نوچ رہے تھے, اور جب درندے جاتے پرندے آ جاتے وہ اپنا کام کر لیتے. حضرت ابراہیم اسلام نے وہ دیکھا تو دل میں ایک تجسس پیدا ہوا کہ ادھر بھی وہ موت و حیات کی بات ہوئی تھی. تو یا اللہ, میں اپنے اللہ سے پوچھتا ہوں. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کو آگے پیغام دیا گیا فرشتے کی طرف سے, اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نا خلیل بنایا, خلت عطا کی. تو انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی دلیل, کوئی نشانی, جیسے زکریا نے پوچھی تھی کہ مجھے اس عمر میں بیٹا تھا ہوا تو کوئی نشانی. تو یہاں پہ پھر نشانی یہ دی گئی کہ آپ جو بھی دعا کریں گے آپ کی دعا قبول ہوگی. تو انہوں نے اس دعا کو نا ایک استعمال کیا کہ یا اللہ مجھے بتا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. ایک تو مردوں کو زندہ کرنا پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا, ایک اس سے پچھلی میں وہ نمرود کے حوالے سے ذکر آیا, اور ایک یہ آ رہا ہے. تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا, جیسے کہ آیت ساتھ چلتی ہے, بتاتا ہوں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, اور جب عرض کی جناب ابراہیم نے اپنے رب سے کہ ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ, مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قال اولم تؤمن, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باوجود جاننے کے, اللہ تعالیٰ سے کون سی چیز چھپی ہے, پھر بھی پوچھ رہا ہے اپنے خلیل سے کہ اولم تؤمن, آپ ایمان نہیں لاتے, آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں. مطلب یہ تھا کہ لوگوں کو بتانا تھا کہ ابراہیم کا سوال میرے اوپر اعتراض کے طور پہ نہیں ہے, بلکہ وہ اپنے ایک دعا کو وہ پورا کرنے کے لیے نا کر رہے ہیں کہ وہ میری جو دعا فرشتے نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی, تو وہ کیسے قبول ہوتی ہیں, تو اس کا نتیجہ اطمینان قلبی بھی ہوگا, لہذا اس لیے کیا. اولم تو میں قال بلا, تو عرض کی کیوں نہیں ہے نا, ولیکن لیطمئن قلبی, لیکن میرے دل کو قرار آ جائے میں اس لیے یہ کر رہا ہوں. پھر فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر, آپ 4 پرندے پکڑیں. 2 کا نام اردو میں میم سے شروع ہوتا ہے اور 2 کا نام کاف سے شروع ہوتا ہے. میم سے مور اور مرغ, اور کاف سے ایک کبوتر ہے, اور ایک اور کیا ہے کوا, دونوں کاف سے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک, تو کچھ بزرگوں نے گدھ بھی کہی ہے ایک جگہ پہ, لیکن چلے یہاں پہ انہوں نے یہ 4 بیان کیے. تو یہ 4 پکڑے اور فرمایا فَصُرْهُنَّ, یعنی انہیں ذبح کر کے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کریں اور پھر ٹکڑے خوب آپس میں ملا دیں, بالکل جیسے قیمہ کر دیں, ایسے بوٹی بوٹی الگ کر دیں. الہی کا ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ, پھر انہیں نا سارے ان ٹکڑوں کو نا مختلف پہاڑوں پہ ڈال دیں الگ الگ. ٹھیک, مِنْهُنَّ جُزْءً, ان کے نا جو جز ہیں, جو ٹکڑے ہیں, ہر ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے. ثُمَّ ادْعُوهُنَّ, پھر انہیں بلائیں, یاتینک سعیا, بڑی کوشش کر کے نا آپ کے پاس بھاگتے چلے آئیں گے. ٹھیک, اب انہوں نے سارا اپنے پاس رکھ لیے اور باقی ساری چیزیں ادھر کر دیں, اور کچھ وقت تو لگا ہوگا نا اس کام میں. تو پھر آگے جب بلایا
تو وہ سارے جو آزاد تھے نا جہاں جہاں سے بھی تھے وہ اڑ کے نا خود ایسے جڑ گئے. جب وہ پورا جسم ان کا تیار ہو گیا تو اب وہ آپ کے پاس بھاگتے ہوئے نا اپنے پاؤں سے وہ آ گئے حضرت ابراہیم السلام کے پاس. آپ نا ان کے سر وہ لگاتے ہیں اور وہ پورا پرندہ بن جاتا ہے. کسی تفسیر میں یہ بھی تھا کہ وہ اگر سر مختلف ہوتا نا کبوتر کا کوے کے سر لگاتے تو وہ آگے سے اپنی گردن ہٹا لیتا, نہیں لگانے دیتا تھا. مرغ بھی اس طرح باقی بھی ٹھیک. تو خیر یہ ہو گئے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَعْلَمْ اور جان لیجئے ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. یہاں سے یہ سبق آپ کے اس طرح مکمل ہوا. اس حوالے سے ایک بات میں پتہ نہیں آپ کو کبھی پہلے بتائی ہے کہ نہیں, مجھے تھوڑا بہت یاد پڑ رہا ہے لیکن چلو تازہ آ گئی ہے کہ یہ 4 پرندے پوری دنیا کی 4 پرندوں میں سے صرف یہ 4 کیوں مخصوص ہوئے تھے. تو اس کے پیچھے وجہ یہ بتائی ہے علماء مفسرین نے کہ کوے کے اندر لالچ ہے, ٹھیک ہے, مور کے اندر غرور ہے اپنے حسن کا, ٹھیک ہے, کبوتر کے اندر بھی کوئی کیا کہتے ہیں اس کی کوئی دنیا کی کوئی لالچ یا کوئی ایسی بری خصلت ہے, ٹھیک. اپنی خوبصورتی میں مان ہے. خوبصورتی تو مور کی طرف ہم چلے گئے. وہ اگر گدھ کو شامل کیا جائے تو وہ پھر کھانے کی زیادہ اس سے ہرس ہے. اور دوسرا مرغ ہے, اس کے اندر ایک شہوت کی جو کیفیت ہے وہ زیادہ ہے, ٹھیک ہے, مردانگی سے آپ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے یہ پرندے ذبح کرا کے بتایا کہ اگر میرا صحیح بندہ بننا ہے تو پھر یہ دنیا کی لالچ اور یہ خوبصورتی پر تکبر کرنا اور یہ باقی جو خرابیاں ان چیزوں کے اندر ہیں یہ آپ نے اپنے اندر سے مٹانی ہوں گی. ان کو ہر دم شریعت کے تابع کرنا ہوگا. اگر یہ بھی آپ کہیں کہ شیطان بھی راضی ہو اور رحمان بھی راضی ہو تو یہ ممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے. لہذا یہ پرندے 4 پکڑنے کی ایک حکمت یہ تھی, اور بھی بے شمار ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے, سلامت رکھے. کوئی بات غلط نکلی ہو تو معاف کرے, جو ٹھیک نکلی ہیں قبول کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بند نہیں کرنا.